یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ناول نگاری نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے۔ جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ مولا حسین کی شان ہے۔ اللہ اللہ، اسی حسین کا سب کچھ میدان کربلا میں 10ویں محرم کو 61 ہجری میں سب لٹ گیا۔ سب لٹا کر اللہ کا دین بچایا، سب لٹا کر خدا کا دین بچایا۔ اللہ اللہ، ہر قربانی دینے والے کی قربانی کی عظمت اپنی جگہ، لیکن حسین نے ساری قربانیوں کی لاج رکھ لی۔ کل آپ نے سنا تھا، کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ میدان کربلا میں حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی جو 17 دن کے دولہا تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اشاروں میں یہ بھی سنا تھا کہ امام پاک کے آوان و انصار، یعنی جتنے امام کے ساتھی تھے، وہ سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت حبیب شہید ہوئے، حضرت حر شہید ہوئے، اسی طریقے سے مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے۔ یہ شہداء کی ایک طویل فہرست ہے، اور جب سارے آوان و انصار شہید ہوئے، دیکھو ان کی قربانی کتنی عظیم قربانی تھی، ان کی قربانیوں کی شان کیا تھی۔ جب تک مولا حسین کے آوان و انصار موجود رہے، انہوں نے خاندان نبوت کے ایک فرد کی جان جانے نہیں دی۔ الحمدللہ آج ہماری یہ 5ویں نشست، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت، داستان اہل بیت، سگے اہل بیت کی زبانی آپ سماعت فرما رہے ہیں کی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کم سے کم عام سادات کی تعظیم اتنی کرنے کا حکم ہے، تو جو اصل سادات ہیں، سب تو نسل سادات ہیں، کربلا والے تو اصل سادات ہیں، تو جب نسل سادات میں کم سے کم احترام مصر کے بادشاہ کے برابر ہونی چاہیے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ ایمان پر چھوڑ دیا گیا کہ تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا تم اتنی زیادہ کرو گے۔ لیکن بتاؤ، جب نسل سادات کی کم سے کم اتنی تعظیم ہے، تو اصل سادات جو کربلا والے ہیں ان کی کم سے کم کتنی تعظیم ہونی چاہیے، ان کے ذکر کی کم سے کم کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ بہت احترام کے ساتھ، بہت تعظیم کے ساتھ، بہت عقیدت کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کا نام اگر لے لیا جائے تو گلی کے کتے نہیں بھونکتے، گلی کے کتے نہیں کاٹتے۔ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، قطمیر کا نام لینے سے گلی محلے کے کتے بھونکتے نہیں، کاٹتے نہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ کتے آنکھیں پھاڑ کر تو دیکھتے ہیں، مگر قطمیر کا نام لینے والے کا وہ نقصان نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر، یعنی اصحاب کہف کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ جب لے لو تو کتے گھور تو سکتے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ سوچو تو صحیح، جب اصحاب کہف کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حسین کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ دنیا آپ کو گھور تو سکتی ہے لیکن آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، دنیا آپ کو گھور تو سکتی ہے لیکن آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اصحاب کہف کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کے نام میں یہ تاثیر ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ابن عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ کہاں اصحاب کہف کی چوکھٹ پر بیٹھنے والا ناپاک کتا، اور کہاں نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا پاک حسین، جس کے خاندان کے لیے اللہ نے قرآن میں آیہ تطہیر نازل فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ہے وہ عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ آ گئی۔ اہل بیت سے صرف میں اور آپ ہی محبت نہیں کرتے مسلمانوں، اہل بیت سے تو جانور بھی محبت کیا کرتے ہیں، اہل بیت سے تو جانور بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت کی قربانی دی تو کیا دیا، ہم نے شربت تقسیم کیا تو کیا کیا، ہم نے نیازیں بنائی تو کیا کیا، ہم نے محفلیں سجائی تو کیا کیا۔ آئیے روضۃ الشہداء کے حوالے سے ایک جو ہے وہ حکایت پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے صرف ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، اللہ اللہ کہ ہمارے دلوں کو قدرت نے ان کی محبت کے لیے چن لیا ہے، ورنہ جانور بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے بات اتنی ہوئی، اور یہ روضۃ الشہداء وہ کتاب ہے جس کا حوالہ آئینہ قیامت کے مصنف استاد زمن مولانا حسن بریلوی اپنی کتاب میں دیتے ہیں، اور آئینہ قیامت کی تصدیق امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ روضۃ الشہداء کس درجے کی کتاب ہے کہ استاد زمن نے اس کو بطور حوالہ پیش فرمایا ہے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شکاری بارگاہ رسالت مآب میں آیا، اور آنے کے بعد عرض
کیا یا رسول اللہ آج میں جنگل گیا تھا اور میں جنگل گیا تو ایک ہرن کا چھوٹا سا ننھا منا بچہ میرے ہاتھ لگ گیا. کریم آقا میں نے سوچا اتنا خوبصورت بچہ ہے میں آپ کی خدمت میں اس کو بطور نظر پیش کر دوں. کریم آقا نے قبول کیا. امام حسن پاک ہنستے کھیلتے نانا کے پاس گئے. نانا کے پاس دیکھا چھوٹا سا ہرن کا بچہ تھا. کہا نانا جان یہ ہرن کا بچہ مجھے دے دے. میرے کریم آقا نے اپنے بڑے نواسے کو شہزادہ حسن مشتبہ کو وہ بچہ دے دیا. اب وہ بچہ گیا لے کر کے وہ ہرن کا بچہ لے کر امام حسن پاک گئے. جانے کے بعد جیسے ہی گھر گئے امام حسین نے کہا مجھے بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے. آپ جانتے ہیں بچے اگر گھر میں کوئی چیز لائے تو دوسرا بچہ بھی مانگتا ہے. بچپنا بچپنا ہوتا ہے. بچپنا کسی کا بھی ہو اللہ اللہ فطرت سے بغاوت نہیں ہو سکتی. ایک فطری تقاضا ہے بچوں کا. گھر میں چاکلیٹ آئے تو سارے بچے, گھر میں کھلونا آئے تو سارے بچے, گھر میں کوئی چیز آئے تو سارے بچے. اور پھر بچوں کی ضد آپ سب جانتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے. بچے کچھ بھی مانگ لیتے ہیں. شہزادہ حسن نے کہا مجھے نانا نے دیا ہے. تو کہا ٹھیک ہے ہم بھی جا کر کے لائیں گے. ادھر بارگاہ رسالت میں آئے. بارگاہ رسالت میں ناز کیسے اٹھائے جاتے تھے سرکار خود فرماتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو اس لیے کہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. مولا حسین پاک آئے سینے سے چمٹ گئے. نانا نانا مجھے بھی ہرن چاہیے. سرکار نے فرمایا بیٹے وہ شکاری نے لا کر کے دیا تھا میں نے تمہارے بھیا کو دے دیا اب اس میں جا کر دونوں بھائی کھیلو. اللہ اکبر. کا نہیں مجھے تو بچہ چاہیے ہرن کا بچہ مجھے الگ سے چاہیے. فرمایا بیٹا وہ جنگل میں ملتی ہے ہرن بازار میں نہیں ملتی. اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی کہ وہ خرید کر کے لایا جا سکے اس لیے تمہاری ضد کیسے پوری کی جائے گی. اللہ اللہ ابھی ضد پر اڑ گئے ہیں اصرار کرنے لگے ہیں نہیں مجھے تو ہرن کا بچہ ہی چاہیے. اللہ اکبر. ابھی ادھر آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پہ ڈھلکنے والے تھے عارض پاک پہ ڈھلکنے والے تھے. یہ منظر صحابہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. یہ منظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے سے بارگاہ رسالت میں ہرن آیا ہے اور ہرن کا ایک بچہ اور آیا ہے. ہرن نے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں سجدہ کیا ہے. سرکار نے ہرن کو دیکھا تو ہرن نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ مجھے اطلاع ملی جنگل میں قدرت کی طرف سے کہ ایک بچہ تو میرا شکاری شکار کے طور پہ لے گیا اور وہ آپ کو تحفے کے طور پہ پیش کر دیا تو آپ نے حسن کو دے دیا. اب چونکہ ایک بچہ تھا اور حسین ضد کر رہے تھے تو مجھے قدرت کے منادی نے کہا کہ نبی کا شہزادہ فاطمہ کا بیٹا ایک بچے کے لیے رو رہا ہے. ایک تو شکاری لے گیا اور اب دوسرے کو کون لے جائے گا. تو اس ہرن نے کہا یا رسول اللہ حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں تو ایک شکاری لے کر آیا حسن کے لیے اور ایک لا کر خود میں نے پیش کر دیا. میں لا ولد باج ہونا تو پسند کرتی ہوں اپنا گھر اجاڑنا تو پسند کرتی ہوں اپنی گود اجاڑنا تو پسند کرتی ہوں لیکن حسین کو روتا دیکھنا پسند نہیں کرتی. حسن کے لیے شکاری نے دیا ہے حسین کے لیے میں خود لے کر کے آئی ہوں. یہ مولا حسین پاک کی شان ہے. مولا حسین پاک کے لیے جانور بھی کیسی محبت کرتے ہیں. جانوروں کو بھی اللہ نے کیسی محبت سے نوازا ہے. یہ مولا حسین کی شان ہے. اللہ اللہ اسی حسین کا سب کچھ میدان کربلا میں 10ویں محرم کو 61 ہجری میں سب لٹ گیا. سب لٹا کر اللہ کا دین بچایا. سب لٹا کر خدا کا دین بچایا. اللہ اللہ ہر قربانی دینے والے کی قربانی کی عظمت اپنی جگہ لیکن حسین نے ساری قربانیوں کی لاج رکھ لی. کل آپ نے سنا تھا کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ میدان کربلا میں حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی جو 17 دن کے دولہا تھے ان کی شہادت ہوئی. انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اشاروں میں یہ بھی سنا تھا کہ امام پاک کے آوان و انصار یعنی جتنے امام کے ساتھی تھے وہ سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے. حضرت حبیب شہید ہوئے, حضرت حر شہید ہوئے, اسی طریقے سے مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے. یہ شہداء کی ایک طویل فہرست ہے. اور جب سارے آوان و انصار شہید ہوئے دیکھو ان کی قربانی کتنی عظیم قربانی تھی. ان کی قربانیوں کی شان کیا تھی. جب تک مولا حسین کے آوان و انصار موجود رہے انہوں نے خاندان نبوت کے ایک فرد کی جان جانے نہیں دی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ابن جریر کو پڑھ لیں, ابن جریر کو دیکھیں, ابن خلدون کو دیکھیں, امام سیوطی کو دیکھیں, اسی طریقے سے ملا معین الدین کو دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ سعد اللہ فاضل کو دیکھیں کہ جب تک یہ آوان و انصار موجود رہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی. اور جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب میدان کربلا میں ہاشمی جوانوں کی باری تھی. حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے, مسلم بن عقیل کے بھائی, پھر وہ لوگوں کربلا میں گئے اور انہوں نے جانیں قربان کی. اس کے بعد مولائے کائنات کے 5 بیٹے میدان کربلا میں تھے. ایک حضرت عباس ابن علی
جن کو ہم عباس علمدار کہتے ہیں، غازی عباس، دوسرے حضرت محمد ابن علی، تیسرے حضرت ابو بکر ابن علی، چوتھے عمر ابن علی، پانچویں عثمان ابن علی۔ یہ 5 بیٹے تھے، اور کچھ لوگوں نے عمر ابن علی کی بجائے عبداللہ ابن علی کہا ہے۔ امام حضرت مولا کائنات کے 5 بیٹے میدان کربلا میں تھے، اور یہ ان 5 بیٹے کی ماں کا نام حضرت ام بنین تھا۔ یہ ام بنین اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی عظمت کا ذکر کیے بغیر تاریخ کربلا کی داستان مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ 5 بیٹوں کی ماں ہے۔ ویسے تو مولا کائنات کی اور بھی بیویاں ہیں، لیکن خاص طور پہ سیدہ ام بنین سلام اللہ علیہا، میرے ماں باپ ان پہ قربان، یہ ام بنین جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی عرضی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ رقیہ زکیہ تقیہ نقیہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حسنین کی امی علی مرتضیٰ کی بیوی آخری نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہے، علی میری موجودگی میں نبی نے تمہارے لیے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا تھا، میری موجودگی میں آپ دوسرا نکاح کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اب میرے وصال کے بعد آپ دوسرا نکاح تو کریں گے۔ مولا کائنات اس لیے چپ رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ دنیا سے جانے والی بیوی کا اس کا دل کیوں دکھائیں، کہ جس کے دل دکھانے پر رسول پاک نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا، میرے سرتاج آپ میرے بعد نکاح تو کریں گے؟ سیدہ نے جب پوچھا مولا کائنات چپ رہے، خاموش رہے، کہا کریں گے تو نہ، لیکن سنو علی جب کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کا خاندان جنگ میں فن حرب ضرب میں بہت مہارت رکھتا ہو۔ مولا کائنات نے اس کے پیچھے کا راز پوچھا تھا، حالانکہ پتا تھا لیکن پھر بھی پوچھا، فاطمہ نکاح کبھی لوگ دولت دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی حسن دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی نسب دیکھ کر کرتے ہیں، اور کبھی لوگ دینداری دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کے گھرانے میں فن حرب ضرب کی مہارت بھی ہو، بہادری بھی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات کی بارگاہ میں سیدہ نے کہا تھا، علی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا اس وقت نہ میں رہوں گی، نہ آپ رہیں گے، نہ حسن رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کریں گے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگی، اور اولاد جو بہادر ہوگی وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے دست و بازو بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر حضرت ام بنین سے نکاح کیا۔ یہ بڑی بہادر خاتون تھی، اور کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے جب ام بنین دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو دنیا سے جاتے جاتے اپنے 5 بیٹوں کو جمع کیا، ذرا دیکھے تو صحیح، اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے، میرے بیٹوں میں نے تمہیں دودھ اس لیے پلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ حسین جب کربلا میں تنہا اور اکیلا ہوگا تو اس وقت تم منہ چھپا کر کے فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا مت کرنا، بلکہ میرے دودھ کا حق ادا کر دینا، اور فاطمہ الزہرا کے لال پر اپنی جان ان سے پہلے قربان کر دینا۔ 5 بیٹوں کو وصیت کی، بیٹوں نے ماں کی بات کی اتنی لاج رکھی کہ 5 کے 5 میدان کربلا میں آئے تھے۔ اور ایک خاص بات اپنے جوانوں کے علم میں لانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دوں، شمر جو تھا جس کا نام شمر ذل جوشن ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس کو رسول پاک نے اپنی حدیث میں چچکبرا کتا کہا ہے۔ اس کے جسم پر برس کا نشان تھا، اس کے جسم پر سفید داغ جگہ جگہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رشتہ داری حضرت ام بنین سے تھی۔ تو جب یہ کوفہ سے نکلا تو اس نے 5 بیٹوں کے لیے، جو حضرت ام بنین کے 5 بیٹے تھے، ان کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوا دی کہ وہ جو 5 ہیں، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ 5 کے لیے جو ہے وہ اللہ اکبر اس نے امان لکھوا دی تھی۔ ایک بات آگے بڑھانے سے پہلے اور کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے، یاد رکھنا کہ جب ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ان کے نام رکھتے ہیں جو ہماری نظر میں بزرگ ہوتے ہیں، اور جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں، جن کو محبوب رکھتے ہیں اور بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام
رکھتے ہیں. ہم اپنے بچے کا نام کبھی یزید نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ نہ بزرگ مانتے ہیں نہ محبوب مانتے ہیں, اس لیے کہ اس سے ہماری جنگ ہے. ہم نے اپنے بچوں کا نام کبھی جو ہے وہ باقیوں کے نام پہ نہیں رکھا. لیکن سنیو یہ خاص بات ہے, مولا علی نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, دوسرے کا نام عمر رکھا, تیسرے کا نام عثمان رکھا. پتا چلا کہ علی ابو بکر عثمان و عمر کو اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں, اپنا محبوب بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. سبحان اللہ. علی جو اپنے بچوں کا نام, علی جو اپنے بچوں کا نام ابو بکر, عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے. دیکھو کوئی جاہل غلطی کر سکتا ہے, باب مدینۃ العلم سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے, بلکہ علی سے غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا العلی مال حق, العلی مال حق, الحق مال علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ بات بھی کہہ دوں, حضور نے دعا کی, اے اللہ علی جدھر جائے ادھر حق چلا جائے. یہ نہیں کہا جدھر حق ہو علی ادھر جائے, بلکہ یہ کہا علی جدھر جائے ادھر حق چلا جائے. پتا چلا جو حق کی طرف جاتا ہے وہ سچا اور سیدھے راستے پہ جاتا ہے. لیکن علی اس ذات کا نام ہے, جدھر علی جاتا ہے ادھر حق چلا جاتا ہے. حق ادھر ہے جدھر علی ہے. تو علی کے گھر میں تو ابو بکر نام کا بچہ موجود ہے. عمر, پتا چلا مولا علی انہیں بزرگ بھی مانتے تھے اور محبوب بھی مانتے تھے, بزرگ بھی مانتے تھے. اب بتاؤ, مولا علی تو نام رکھے ان کے, اور ان کا نام آنے سے کسی کا چہرہ بگڑے تو وہ ابو بکر عمر کا کچھ نہیں بگاڑتا, وہ اپنا بگاڑتا ہے. کیونکہ علی بتا رہے ہیں کہ میری تو ان سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بہادر بیٹوں کا نام. اچھا یہ نہیں کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں یہ نام ہے, ہم تو اوروں کی کتابیں بھی بتا سکتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کا نام یہی ہے. اوروں کی کتابوں میں بھی یہ نام موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے, اور تو کیوں بگڑتا ہے, تو کیوں بگڑتا ہے. وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, وہ پہلو میں سلائے. نبی کے پہلو میں کوئی ایرا گہرا نہیں سو سکتا, اور پھر یوں ہی نہیں سلائے ہوئے ہیں بلکہ دروازہ کھول کے سلائے ہوئے ہیں. خصائص کبریٰ میں ہے, ابو بکر صدیق نے تو کہا تھا کہ جا کر پوچھنا کہ آئیں, آنے دیں گے, جگہ دیں گے مجھے اپنے مزار کے بازو میں, ساری زندگی ساتھ رہا, کیا قبر میں بھی ساتھ رکھیں گے؟ اگر وہ اجازت دیں تو دفن کرنا, اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. جس دن یہ وصیت کی اس دن رسول پاک کو پردہ فرمانے 2 سال 6 مہینے کا عرصہ, یعنی 2.5 سال ہو چکے تھے. سال بھر میں تو لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے, لیکن یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے, وہ اور ہے جن کی ہڈیاں پگھلتی ہے. فنبی اللہ حج, اللہ کا نبی زندہ ہے اور وہ اجازت بھی دے سکتے ہیں. اس لیے کہ روح کائنات مر کیسے سکتی ہے, کائنات زندہ ہے تو روح کائنات بھی موجود ہے. اور پھر مولا کائنات نے عرضی پیش کی, گویا کہ یہاں رفض و خروج دونوں کا رد ہو رہا ہے. صدیق اکبر نبی سے مانگ کر بتا رہے ہیں کہ جب جب نبی زمین پر تھے تب بھی نبی سے مانگا جا سکتا تھا, نبی زمین کے اندر ہے تو بھی نبی سے مانگا جا سکتا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زمین پر تھے تو بھی مانگا جا سکتا ہے, زمین کے اندر ہے تو بھی مانگا جا سکتا ہے. خصائص کبریٰ کے مصنف امام سیوطی لکھتے ہیں, حجت البالغہ کے مصنف امام نبہانی لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات جنازہ لے کر کے گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, زندگی بھر ساتھ رہنے والا, دار میں ساتھ رہنے والا, مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. دروازہ بند تھا, اپنے آپ کھل گیا اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب, محب کو محبوب سے ملا دیا جائے. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حق چار یار, نعرہ تحقیق, حق چار یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 بیٹے کے نام تو رکھے, خود چوتھے علی تھے. 4 یاروں کے نام علی کے گھر میں تھے, گھر میں 4 یار. آپ بھی یاروں کے نام رکھے تو آپ بھی یار بنے. بات دور نکل گئی, لیکن بات کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ کشتی کی بات ہو اور ستاروں کا ذکر نہ آئے تو بات ادھوری رہے گی. نبی پاک نے فرمایا میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے اور صحابہ ستاروں کی طرح ہے, دونوں کا دامن ہے اپنے ہاتھوں میں.
بڑے خوش نصیب ہیں. بات کر رہا تھا ام بنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں بیٹو حسین سے پہلے جان دے دینا. شمر ذل جوشن نے ابن زیاد سے لکھوایا وہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں پانچوں پانچ عباس ابو بکر عمر عثمان اور محمد پانچوں میرے پھوپھی زاد بھائی ہے رشتہ ہے میرا. امان لکھ دے تاکہ میں ان کو وہ دے دوں اور ان سے کہوں کہ تم کربلا سے چلے جاؤ. توجہ سوتیلے بھائیوں کو سوتیلے بھائی کے خلاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے. سوتیلے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں بھائیوں کو اگر سوتیلا بھائی ہو ایک تو وہ جلدی خلاف نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے بھائیوں کی. لیکن سوتیلے بھائی ہوتے ہیں کئی ایک ماں کے تو وہ ایک کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں. سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں 10 بھائی ایک طرف ایک بھائی ایک طرف. سوتیلے بھائی کیا قرآن کہتا ہے محبت سے لے گئے کندھے پہ بٹھا کے باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو پٹک دیا ہاتھ کا پانی چھین کر زمین پہ پھینک دیا روٹی چھین کر کتے کے آگے ڈال دی. سوتیلے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور جب کسی نے نکالا تو کہا یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے کام چور ہے. دیکھا آپ نے یہ سوتیلے بھائیوں کا رول ہے. لیکن ام بنین تیرے دودھ کو سلام ام بنین تیرے دودھ کو سلام. میں نے کہا نا ام بنین کا ذکر کیے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوگی. آپ کو خدا بیٹی دے تو کوئی اپنی بیٹی کا نام ام بنین بھی رکھے تاکہ پتا چلے کہ کوئی ایسی ماں بھی تھی جس نے اپنے دودھ کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ غداری آل نبی کے ساتھ نہیں کرنا. علی کی اولاد ہونے میں توجہ علی کی اولاد ہونے میں ام بنین کے بیٹوں تم حسین کے برابر ہے لیکن فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے حسین تم سے افضل اور تمہارا آقا ہے اس لیے کہ ام بنین فاطمہ کی کنیز کا نام ہے. اللہ اکبر. یہ درس دے کر گئی تھی حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام بنین کا بھتیجا تھا شمر ذل جوشن وہ بدبخت لانتی وہ لے کر کے آیا سوچ رہا تھا سوتیلے بھائی ہیں لیکن حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام میرے آقا. سوتیلے بھائیوں کو کیسا پیار دے کر اپنا بنایا تھا. لوگ تو اپنوں کو اپنا نہیں بنا پاتے. حسین نے سوتیلے بھائیوں کو کیسے اپنا بنایا تھا کیسے اعتماد جیتا تھا. شمر آیا آنے کے بعد حضرت عباس سے کہا عباس تم بڑے بہادر ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جسموں کو کاٹوں تم سے لڑوں. ایک کام کرو میں ابن زیاد سے امان لکھا کر لایا ہوں یہ دیکھو لیٹر یہ دیکھو خط اور حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ. عباس نے کہا آل نبی کو امان نہیں اور ہمیں امان دیتے ان کی کنیز کی اولاد کو. ہم تیری امان پر اور تجھ پر دونوں پہ لعنت کرتے ہیں. ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. حسین کے تلوار کیا حسین پر کربلا کی گرد بھی اڑنے نہیں دیں گے اور ہم اپنا سب کچھ مولا حسین پہ قربان کر دیں گے. چاروں بھائی ایک کے بعد ایک حضرت عباس کے شہید ہو گئے. حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی ان کے بیٹے شہید ہوئے. حضرت عباس کے چاروں بھائی شہید ہو گئے کربلا کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن پاک کے اور 2 بیٹے جو امام قاسم کے علاوہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت امام حسن پاک میں 4 بیٹے بتائے جاتے ہیں. 3 کربلا میں شہید ہوئے اور ایک بہت چھوٹی عمر کے تھے حضرت حسن مصنع. انہی سے نسل چلی ہے اور انہی کی نسل میں میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر ہے. یہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک تعالیٰ ان کا نکاح حضرت بی بی صغرا کے ساتھ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ محض. یہ عبداللہ محض کیا ہے؟ عبداللہ محض یہ دنیا کا پہلا ایسا سید ہے پہلا سید جو نجیب الطرفین ہے. اس سے پہلے کوئی سید نجیب الطرفین نہیں تھا. اس سے پہلے عبداللہ محض سے پہلے کوئی سید نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو حسن پاک کی اولاد بھی ہو اور حسین پاک کی اولاد بھی ہو. تو حسن پاک کا بیٹا حضرت امام حسن مصنع اور حسین پاک کی بیٹی حضرت بی بی صغرا فاطمہ حسین پاک کی بیٹی اور حسن مصنع حسن پاک کے بیٹے دونوں کا عقد ہوا. ان سے عبداللہ محض پیدا ہوئے یعنی پہلا حسنی حسینی سید حضرت عبداللہ محض ہے اور ان کی بڑی شان ہے. ابھی وہ وقت نہیں ہے میں بہت دور چل رہا ہوں جلدی سے اب آگے آتے ہیں. تو حضرت امام قاسم کے 2 بھائی شہید ہوئے. امام قاسم موجود تھے اور ان کے ایک بھائی کربلا میں نہیں آئے تھے
جن کا نام حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھا. اللہ اکبر. یہ سب کے سب آوان و انصار جب شہید ہو گئے, اب کربلا کے اندر چند نفوس قدسیہ بچے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج مولا حسین پاک کا کتنا بڑا امتحان ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر آنے تک کے آوان و انصار کی کبھی لاشیں لاتے ہیں, کبھی بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں, کبھی سوتیلے بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں, کبھی بھتیجوں کے لاشیں لاتے ہیں. حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت اور محمد وہ بھی شہید ہو گئے. یہ حضرت اور محمد کون تھے؟ یہ حضرت جعفر طیار جو حضرت امام علی یہ مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی تھے. حضرت جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, یہ ان کے پوتے ہیں حضرت اون محمد. یعنی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا. یہ اون محمد تھے. حضرت اون محمد کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت اون محمد دونوں بھائی جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے. لیکن جب میں کربلا پہنچا تو میں نے وہاں پہ تحقیق کی. کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے, حالانکہ دونوں کا مزار کربلا میں ہی ہے, لیکن جناب محمد کا مزار جو ہے وہ کربلا سے تھوڑا سا دور کے فاصلے پر ہے. تو تحقیق کرنے پر یہ پتا چلا کہ امام علی مقام نے ان کو خط دے کر کربلا سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا. حضرت بی بی سغرا سے جو وعدہ تھا وہ خط لے کر کے بی بی سغرا کی طرف جا رہے تھے. راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہیں پر شہید کر دیا, اور جب وہیں شہید کیا تو ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے. 2 شہید کربلا سے دور ہے, ایک تو جناب محمد حضرت اون کے بھائی کہ وہ راستے میں تھے, تھوڑے چند قدم پہ نکلے تو وہی شہید کر کے ان کو پھر وہی دفنایا گیا بعد میں. اور جناب حر کا مزار بھی کربلا سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے, اس لیے کہ حر کے جو رشتہ دار تھے وہ وہیں پر کہیں آباد تھے, تو وہ جناب حر کا لاشا لے گئے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا. باقی سارے شہداء جو ہے وہ کربلا کے اندر ہی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, امام پاک ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں یا خیمے میں رکھتے ہیں, اور آپ کی طبیعت نڈھال ہوتی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ایک میت دیکھ کر انسان کی طبیعت گھبراتی ہے, بلکہ جنازہ دیکھ کر انسان کی طبیعت وحشت میں آ جاتی ہے. یہاں تو ایک میت نہیں تھی, فطری یا طبعی موت لوگ نہیں مرے تھے, بلکہ یہاں تو شہادتیں ہو رہی تھی. کسی کا ہاتھ کٹا ہے, کسی کا بازو کٹا ہے, کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. ایسی حالت کے اندر اب ایک عجیب سا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوتا ہے. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما یہ اچانک امام پاک کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے, چچا جان سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے, اب میں نے بھی نہیں رہنا, مجھے بھی شہید ہونے کے لیے میدان میں جانا ہے. امام پاک کو کچھ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. فرمانے لگے, قاسم کیسی بات کرتے ہو, قاسم کیسی بات کرتے ہو, میں تمہیں کربلا میں بھیج دوں کٹنے کے لیے, تیرا بھائی چھوٹا ہے, بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا. میرے لال نہیں, میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا, میں تجھے میدان میں جانے نہیں دوں گا, میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں. کس منہ سے میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں؟ جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی, امام حسن پاک کی شہادت جس دن ہوئی تھی, اس دن سے لے کر آج تک کبھی حضرت قاسم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا, امام قاسم کو کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی. باپ سے زیادہ پیار امام قاسم کو حضرت امام حسین نے دیا تھا. امام حسین پاک نے قاسم کو اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی کہ قاسم بھول گئے تھے کہ میرے باپ کی کبھی شہادت بھی ہوئی ہے. کوئی چیز مانگنے سے پہلے حاضر کیا, اپنے بیٹوں سے زیادہ بھتیجوں کو پیار دیا. لیکن اس دن حضرت سیدنا امام قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پہلی مرتبہ پتا چلا, پہلی بار معلوم ہوا کہ آج میرے بابا کی شہادت ہو گئی, حسن صاحب کی شہادت ہو گئی. چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے, چچا جس دن سے میرے بابا حسن کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پتا نہیں چلا تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا. آج آپ نے یتیمی کا احساس دلا ہی دیا, آج آپ نے باپ کی شہادت کا احساس دلا ہی دیا. امام پاک نے کہا, ہوا کیا میرے بیٹے؟ عرض کرتے, بابا جان, چچا جان, آپ تو مجھے نہ کہتے ہیں, کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں. فرمایا, میرے جگر کے ٹکڑے, میرے حسن کی نشانی کس منہ سے تجھے جانے دوں, میں کیا جواب دوں گا حسن کو؟ حضرت امام قاسم کہتے, اگر آپ جانے نہیں دیں گے تو میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا.
दूंगा। कहा तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे बड़े नाजों से पाला है मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं। हजरत इमाम कासिम का जब मुकालमा हुआ, मौरखीन ने बहुत तवील मुकालमा लिखा है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम रोते हुए अपनी फूफी की तरफ गए। तवज्जो करें, अपनी फूफी की तरफ गए और फूफी के करीब जाकर अभी फूफी को कुछ कहना ही चाहते थे कि इमाम कासिम को रोते रोते अचानक एक बात याद आ गई। माजी के झरोके में इमाम कासिम डूब गए, माजी के माहौल में इमाम कासिम डूब गए। अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम को दरअसल अपने अब्बा जान की शहादत का वो आखिरी लम्हा याद आ गया। हाँ हाँ, जब हज़रत इमाम हसन पाक के मुंह से कलेजे के टुकड़े और आटे कट कट के गिर रही थी और अल्लाह अल्लाह पाखाने के रास्ते से आटे कट कट के गिर रही थी, उस वक्त इमाम हसन पाक का चेहरा जब हरा हो गया था जहर की वजह से, तो इमाम हसन पाक ने अपने बेटे कासिम से कहा था, कासिम मेरे बेटे जरा कलम लाना और जरा कागज लाना कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लोगों को हैरत थी कि आज इतनी तकलीफ में जबकि आटे कट कट के गिर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब जानते हैं आदमी कितना ही ताकतवर हो, आदमी कितना ही मजबूत हो, अगर उसको उल्टी होती है तो उसका कलेजा मुंह को आता है। जिसकी आंतें कट कट के उल्टी के जरिए निकल रही हो, उस वक्त तो हसन पाक का दिल क्या कहता होगा, ये नबी के शहजादों के साथ किया है, उन बदबख्तों ने, उन पलीदों ने, इक्तिदार की लालच में ये सब कुछ किया गया है। इमाम हसन पाक ने एक खत लिखा, छोटा सा खत लिखा, और उसके बाद का बेटा जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना, अभी अपने बाजू पे बांध, जिस दिन तू मुसीबत ज़दा होगा, जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना। हजरत कासिम भूल गए थे उस खत को, क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने उस दिन के बाद से लेकर करबला में पहुंचने तक कासिम को कभी गमगीन होने नहीं दिया। सारे गम के घूंट खुद पिए, लेकिन भतीजे को कभी गमगीन नहीं होने दिया। और कासिम भूल गए गम किसे कहते हैं, कासिम को पता नहीं था गम किसे कहते हैं। लेकिन जब चचा की जबान से सुना तुझे शहीद होने के लिए नहीं जाने दूंगा, तो हजरत कासिम को बाबा याद आया। जब बाबा याद आए तो बाबा की तहरीर याद आई। बाजू से तहरीर खोली, का पहले पढ़ूं तो खोला तो उसमें लिखा था, मेरे बेटे मेरे दिल की चैन, मुझे यकीन है कि तू इस वक्त मैदान करबला में होगा और तुझ पर वो मुसीबत की घड़ी होगी। जा मेरे भाई हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करके बीबी ज़हरा की बारगाह में मुझे सुर्खरू कर दे, मेरे खून की तासीर दिखा दे। अल्लाह अकबर। तहरीर ली और तहरीर लेकर के फौरन दौड़े आए। चचा, अब चचा की इताअत करूं या बाप की इताअत करूं? ये देखो मेरा बाबा शहादत की सनद दे गया। यहाँ रुक करके मैं एक बात कहता हूँ, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर एक बात कहते थे अक्सर, वो फरमाते थे कि जब ये तहरीर लेकर मौला हसन पाक की तहरीर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम कासिम आए, इमाम कासिम ने कहा, चचा मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया है, मैंने भी शहीद होना है। उस वक्त इमाम हुसैन ने वो तहरीर ली, देखा और पढ़ा, और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ नजरें उठाई और उठा करके कहा, अल्लाह तेरा हुसैन इस वक्त तो मजलूम है, तू मजलूमों की दुआ सुनता है। आज जुमा का दिन है, तू जुमा के दिन दुआ कबूल करता है। आज आशूरा की घड़ी है, आशूरा में दुआएं कबूल होती है। मौला तू मुजाहिदों की दुआ कबूल करता है। तेरा हुसैन जिहाद में है, मुसाफिरों की दुआ कबूल करता है। हुसैन इस वक्त मुसाफिर है, तू मजलूमों की दुआ कबूल करता है। इस वक्त तेरा हुसैन मजलूम है, दुआ की कबूलियत की इतनी सारी वजूहात जमा हो गई। आज हुसैन अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मेरे भाई हसन ने नस्ल की परवाह नहीं की और अपनी नस्ल को मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया। तो मौला आज हुसैन दुआ करता है कि तू मेरे भाई की नस्ल को क़यामत तक जिंदा रखना। निदा आई, हुसैन तेरी दुआ कबूल की है, तेरी नस्ल में और तेरे भाई हसन की नस्ल में ऐसा शहजादा पैदा करेंगे जो मकाम नबियों में तेरे नाना को दिया है, वो मकाम वलियों में उसको अता करेंगे। हसन के बेटे को दुनिया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे ताजदारे करबला, शाने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, अपने मुर्शिद गौस पाक की शान है। करबला में मांगा है हुसैन ने गौसुल आजम दस्तगीर को, इसीलिए गौस पाक मौलाना बदरुद्दीन कहते थे कि गौस पाक मिंबर पर कहते थे कि मोहम्मद अरबी अपने जज्जे करीम इब्राहिम की दुआ बनकर आए हैं और अब्दुल कादिर जिलानी अपने जज्जे करीम इमाम हुसैन की दुआ बनकर आया है। दुआए हुसैन है गौसे पाक, गौसुल आजम दस्तगीर दुआ है। हजरत इमाम कासिम ने कहा, चचा मेरा बाबा दे गया थे। हजरत इमाम पाक ने कहा, अब मैं रोक नहीं सकता, जाओ जाओ, तुम्हारे बाबा हसन का मामा तुम्हारी अम्मी के पास है,
मैं अपने हाथों से तुम्हें बांधूंगा। जिसके दिल में जितनी मुरादें, चिट्ठियों पे चिट्ठियां आ रही है दुआओं के लिए, मैं आखिर में दुआ करूंगा सबके लिए, लेकिन आप खुद अपनी मुरादें दिल में ले। हसन पाक के सपूत की शहादत बयान हो रही है। हसन पाक के शहजादे उस दिलरुबा की शहादत बयान हो रही है, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि चांद शर्मा जाए। दिलों में मुरादे लो, तमन्नाएं लो अकीदतों के साथ, और शहादत इमाम कासिम इब्ने हसन सुनो। अल्लाह अल्लाह का तेरे बाबा का अमामा अल्लाह मैं अपने हाथ से बांधूंगा। बाबा का अमामा, हसन पाक का अमामा इमाम हुसैन ने कासिम पाक को अपने हाथ से बांधा। और उसके बाद हजरत इमाम कासिम की अम्मी मैदान करबला में मौजूद थी। जब इमाम हुसैन इमाम कासिम को घोड़े पे बिठा रहे थे, तो हजरत इमाम हसन की बीवी उन्होंने कासिम को कहा, गर्दन झुका। कासिम ने गर्दन झुकाई, कहा पलट के नहीं आना। क्या दीन से मोहब्बत है उन बीबियों को। नबी के घर की बहुओं को तो देखिए, बेटियां तो बेटियां हैं, बहुओं को देखिए, हुजूर के घर की बहुओं को फरमाया पलट के नहीं आना, जा और शुजाअत के जौहर दिखा। मदीने के लोग या कोफा के लोग बास ताना देते थे कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, इसलिए हसन अजीब व गरीब फैसले किया करते थे। जा लड़के दिखा कि जब बेटे को ये जौहर शुजाअत के खुदा ने दिए हैं तो तेरे बाबा की शान क्या होगी। पलटना नहीं और जान दे देना। इमाम कासिम ने अपनी माँ को आखिरी सलाम किया और जैसे ही मैदान की तरफ बढ़े, इमाम हुसैन टिकटिकी बांधकर भतीजे को, भाई की निशानी को देखते रहे। इमाम कासिम जैसे मैदान में गए, ऐसा लगता था जैसे जमीन पे चांद उतर आया हो। इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम कासिम। इमाम हसन के बेटे थे, इमाम हसन हम शबीह रसूल थे और उनके बेटे थे इमाम कासिम। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। इमाम कासिम जैसे आए और आकर के खड़े हुए, मैं अली का पुत्र हूँ, किसको भेजते मेरे मुकाबले में भेजो। तो अमर साद ने कहा कि अर्ज़क तू जा और तू उससे लड़। अर्ज़क जो था वो 1000 के बराबर माना जाता था। हजारी उसको और 1000 लोगों के बराबर उसको तनख्वाह दी जाती थी, इसलिए कि अगर वो किसी चमड़े पर खड़ा हो जाए, कई लोग मिल करके उसको खींचे तो चमड़ा फट जाता था, लेकिन अर्ज़क अपनी जगह से टलता नहीं था। इतना बड़ा वो बहादुर पहलवान था। कूफा में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे शाम में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। उसको कहा अमर साद ने कि जा और तू उससे लड़ाई कर। तो अर्ज़क ने कहा ये मेरी तौहीन है कि एक छोटे से बच्चे के सामने मुझे लड़ने के लिए भेजते हो, कम से कम मेरे मनसब का ख्याल तो करो, मेरे मनसब का एहतराम तो करो। अमर साद ने कहा उसे बच्चा मत समझ, वो हसन का बेटा है, अली का फातेह खैबर का पोता है, पोता। इसका मतलब ये है कि अगर जलसों में नहीं बयान करते तो कम से कम छुप छुप कर तो सरगोशियों में हकीकत बयान कर ही देते हैं। कम से कम हकीकत सरगोशियों में बयान कर ही देते हैं। इसलिए सरगोशियों में करते हैं कि कहीं हकीकत खुल जाए तो लोग हमें छोड़ करके उस तरफ न चले जाए। तो वो कम से कम कान में कह रहा था अली का पोता है, हसन का बेटा है, बच्चा मत समझ। उसने कहा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपने बेटे को भेजूंगा। उसने अपने बेटे को भेजा और वो भी कोई कम नहीं था, घोड़े पर आया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अली अकबर की शहादत बड़ी तफसील से लिखी है। इब्ने जरीर और अबू मुखन्नफ वगैरह ने जो है, और हजरत जो है वो फकीह मिल्लत ने बड़ी तफसील के साथ शहादत इमाम कासिम की लिखी है। लेकिन मैं कई किताबों की शहादत का गुलदस्ता यकजा करके अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ और आपके सामने वो इत्र निचोड़ करके पेश कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। पहला बेटा आया, वो इतना मोटा था और इतना मजबूत था कि उसके वजन से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अरबी नस्ल के घोड़े की पीठ लपलपाती थी। वो आया और उसने जैसे एक वार किया मौला कासिम पर, तो हजरत कासिम के हाथ में जो ढाल होती है वो टूट गई पहले ही वार में। हजरत कासिम के हाथ की जब ढाल टूटी, हजरत इमाम अली मकाम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना। हजरत मोहम्मद इब्ने अनस नाम के एक शख्स वहां मौजूद थे। इमाम हुसैन पाक ने फौरन ढाल दी, कहा बढ़ करके जाओ और कासिम के हाथ में थमाओ। उन्होंने इतनी फुर्ती से काम किया कि दूसरे वार से पहले इब्ने अनस ने ढाल पहुंचाई। हजरत इमाम कासिम ने जब उन तक ढाल पहुंची और आपने इतनी दूर घोड़ा किया और करके यूं जो है वो बढ़े, और बढ़ने के बाद एक यूं तलवार का वार किया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। करबला की दास्तान बुज़दिली नहीं सिखाती, तुम्हें यह भी सिखाती है कि जब दीन पर वक्त आए तो जान लेना जान देना ये मोमिन की शान हुआ करती है। नबी के घर के बच्चों की शान देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। ये अली के खानदान की खुसूसियत है। अल्लाह अकबर, अली
خود شہید ہیں، ان کے بیٹے شہید ہیں، ان کے پوتے شہید ہیں، ان کے نواسے شہید ہیں، ان کا بھائی شہید ہے، ان کا چچا شہید ہے، شہیدوں کا خاندان ہے، اصل بھی شہید ہے، نسل بھی شہید ہے، اصل بھی شریف ہے، نسل بھی شریف ہے، اصل بھی ولی ہے، نسل بھی ولی ہے، اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے، اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے۔ ابتدا میں محمد عربی ہے اور اختتام پہ محمد امام مہدی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا معتبر شجرہ کسی کا نہیں ہے، اتنا گارنٹیڈ شجرہ کسی کا نہیں ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ امام قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا بدمست ہاتھی کی طرح آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس کو بھی ایک وار کیا۔ اور کیسے کیا؟ پہلے کو کاٹا تو اس کی تلوار لے لی ہاتھ میں اور دوسرے پہ وار، اس سے کہا اور تو اتنا بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے، دیکھ تیرا بھائی مجھے تحفے میں تلوار دے گیا۔ اس کو غصہ آیا، ایک وار کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور زب دیکھ کر کے کانپنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میرے 2 بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تیسرے کو بھیجا تو جا، تیسرے کو بھی ایک وار میں۔ امام حسین دعا کریں اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھ، ماں کا آنچل پھیلا ہوا ہے، میرے بیٹے کی لاج رکھنا۔ اس کے بعد 4 بیٹے اس کے جہنم میں پہنچائے۔ اب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ خود آیا جھومتا جھامتا، کہنے لگا تو نے میرے 4 بچوں کو قتل کیا، اب دیکھ تیرا انجام کیا کرتا ہوں، اور تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اتنا کہا، ہنس کر مولا قاسم نے کہا اتنا بڑا جنگجو ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی، بس جیسی کا تجھے تو زین۔ اصل میں جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تدبیر چلی جاتی ہے تاکہ دشمن اس میں پھنس جائے۔ کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ وہ اصل میں جب خدا دین لیتا ہے، عقل ہوگی تو اہل بیت سے لڑائی کیوں لے گا؟ پہلے تو عقل ہی گئی نا، پہلے تو عقل ہی گئی نا۔ تو جیسے اس نے زین جھانکنے کی کوشش کی، مولا قاسم نے اس کو زوردار وار کیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ناول نگاری نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے۔ جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ امام زین العابدین نے دمشق کے دربار میں کہا تھا خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، کنیز۔ کون خطابت کرے گا ان کے لیے؟ ہے کسی میں طاقت؟ ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کی زندگیاں عنوان خطابت ہے، ان کے فضائل عنوان خطابت ہے۔ مولا قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، اب جھلایا امر سعد۔ اس نے کہا بدبختو نامردو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مر جاؤ گے، چاروں طرف سے گھیرو۔ 1000 لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا، چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرا۔ غصے میں تھے، جلائے ہوئے تھے، 5 کو جہنم رسید کیا تھا، اور جب ہزار آئے تو یوں تلوار چلائی کہ خیبر یاد آنے لگا، خیبر یاد آنے لگا، خندق یاد آنے لگی، احد کا مارکا یاد آنے لگا، اس لیے کہ علی کا پوتا شیر خدا کا شیر، تلوار چل رہی تھی۔ اور پھر عمر سعد کہتا تھا وہ تو معاذ اللہ اس کے جملے ہے، وہ تو بھلا ہے، شکر ہے کہ پانی بند کیا، پیاسا ایسا لڑ رہا ہے تو پانی سے سیراب ہو کر کے کیا ہوتا، اچھا ہوا پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن کا پیاسا یوں لڑتا ہے، یعنی روحانیت کام کر رہی تھی۔ پانی کی اوقات کیا تھی؟ وہاں خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا، خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ لڑتے رہے، لیکن جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، تیر پر تیر آ رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، آخرکار ایک تیر جو ہے پیشانی میں لگا، چکر سے آیا اور زمین پر آ گئے۔ جیسے زمین پر آئے ہیں تو زمین پر آنے کے بعد آواز لگائی، یا عماہو ادرکنی، اے میرے چچا میری طرف توجہ فرمائے، یا حسین ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری طرف توجہ فرمائے۔ مولا حسین جو ہے دعا میں مصروف تھے، نگاہیں آسمان کی طرف تھی۔ جیسے حسن کا لال زمین پر آ گیا، وہ چاند سا لال زمین پر آ گیا، اتنی تکلیف تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، قاسم اپنی تکلیف کی وجہ سے زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور کچھ کتے جو ہے حضرت امام قاسم کے سینے کو اپنے پیروں سے روند رہے تھے۔ اللہ اکبر! بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام قاسم کی
جسم سے روح نکلنے سے پہلے گھوڑوں کی ٹاپ سے امام قاسم کے سینے کو کچلا جا رہا تھا. ذرا سوچو کتنی دردناک شہادت ہے. ابن جریر نے لکھا ہے کہ امام حسن پاک کے شہزادے کو جب دوڑ کر کے آپ لینے کے لیے گئے تو حضرت امام قاسم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی. حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے. حضرت امام پاک نے قاسم کا جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا لاشا دیکھا تو کہنے لگے قاسم مجھے معاف کرنا، آنے میں تاخیر ہو گئی. مورخین نے لکھا ہے، جن لوگوں نے یہ تفصیل نہیں لکھی کم سے کم انہوں نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب امام قاسم کا لاشا لے کر امام حسین جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کچل کر جسم اتنا پھیل گیا تھا کہ امام قاسم کے پیر جو ہے زمین سے جو ہے وہ لگ رہے تھے. حضرت امام علی مقام نے جیسے قاسم کا لاشا خیمے میں لا کر کے رکھا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، بیویاں رونے لگی. حضرت امام قاسم کی امی نے آنچل پھیلا کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری تیسری قربانی بھی قبول فرما لی. میرے اللہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا. امام پاک کی مظلومیت دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. بیویاں روتی ہے، انہیں سمجھائیں کہ لاشوں کو اٹھائیں، کہ گردن سنبھالیں، سر سنبھالیں. عجیب سا حال ہے. باہر کے ہنگاموں کو روکنا آسان ہے، اندر کے ہنگاموں کو روکنا آسان نہیں. ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا. قاسم کا لاشا بھی گھر خیمے کے اندر آیا تھا. ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سکینہ عباس علمدار کے پاس آتی ہے. چچا کبھی مانگا آپ سے کوئی چیز تو آپ نے کبھی تاخیر نہیں کی. دیکھو بھیا علی اصغر بے ہوش پڑا ہے. علی اصغر بے ہوش ہے اپنے جھولے میں، اسے ہوش نہیں ہے. کم سے کم اس کے لیے تو چند قطرے پانی کا انتظام کر دو. چچا آپ بڑے بہادر ہیں، عرب کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کیا آپ چند قطرے پانی کا مطالبہ اپنی سکینہ کا پورا نہیں کر سکتے؟ چچا اگر ٹھیک ہے مجھے نہ پلائیے تو نہ پلائیے، کم سے کم بھیا اصغر کو تو پلا دیں. حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور کہا آقا حسین اجازت دیں میں پانی لانے جاؤں گا. نہیں عباس تم نہیں جاؤ گے. دیکھو سب خیمے تو خالی ہو گئے، کیا منہ سے تمہیں اجازت دو؟ جو جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ لوٹ کر ہی نہیں آتا. تمہیں کیسے؟ نہیں آقا میں سکینہ کی بات کو رد نہیں کر سکتا، میں لوٹ کر آؤں گا. مشکیزہ کندھے پہ ڈالا. مولا عباس غازی عباس کی شہادت پڑی جاتی ہے. دل میں مرادیں نے برکتیں پائیں. اللہ میری آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے. عباس نے کندھے پہ مشکیزہ رکھا. عباس اتنے اونچے قد کے تھے، امام عباس غازی عباس اتنے اونچے قد کے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے. اتنا قد اللہ نے اونچا دیا تھا. جسم بڑا مضبوط تھا اور ان کو غازی مولا علی نے لقب عطا کیا تھا. مولا علی نے ان کو غازی کا لقب عطا کیا تھا. ایک جنگ میں بڑا لشکر تھا اور مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں حاضر تھے. توجہ کریں، بہت خاص بات غازی عباس کے بارے میں. رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مرادیں پوری ہو رہی ہے. جم کے بیٹھو، تھم کے بیٹھو، دل و دماغ کربلا کی طرف کر لو، قسمتیں تبدیل ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر. ان کو غازی کا لقب مولا علی نے عطا کیا. کیسے؟ ایک جنگ میں تھے، بڑا لشکر تھا، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں تھے. مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا ہے جو کھڑا ہو کر میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں سے جنگ کرے؟ تو سب سے پہلے حسن اور حسین دونوں مولا کھڑے ہوئے. حضرت علی نے کہا میں نے نبی کے بیٹوں سے نہیں کہا، میں نے علی کے بیٹوں سے کہا ہے. حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا یہ میرا نسب، ان کا نسب، ان کا نسب میرا نسب، اور فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، ان کا سبب میں ہوں. تو کہا میں نے علی کے بیٹوں کو کہا، نبی کے بیٹوں کو نہیں کہا. تم دونوں بیٹھ جاؤ. محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا بابا 50,000 کا لشکر دے دو، میں ابھی جنگ کروں گا. اللہ مولا کائنات نے کہا تم بیٹھو. پھر اس کے بعد ایک اور صاحبزادے اٹھے، ابن حضرت ابو بکر ابن علی. کہا کہ بابا مجھے اجازت دے. کہا کہ نہیں تو بھی نہیں. پھر عباس، اس وقت تو ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا میدان میں. کتنی فوج لے کر؟ کہا کسی کو نہیں، اکیلا لے کر اکیلا جاؤں گا. اور بابا سو
سن، تیرے عباس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، زبان ہلاؤں تو مر جائیں گے، آنکھ سے دیکھ لوں تو مر جائیں گے۔ لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے زبان سے کوئی کیسے مرے گا، آنکھ سے کوئی کیسے مرے گا، تو لوگ بخاری کی حدیث کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کو گھور لیتا ہے اس کی بنی بگڑ جاتی ہے، جس کو پیار سے تک لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو عباس نے کہا آنکھ وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے، زبان وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے۔ جیسے عباس گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، مولا کائنات نے کہا او میرے غازی تو اتنا خوبصورت ہے کہیں تجھے دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے، غازی واپس آ واپس آ واپس آ۔ اس دن سے پورا خاندان 12 سال کی عمر سے عباس کو غازی کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ غازی عباس کی شان ہے، یہ غازی عباس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وفا کا دوسرا نام عباس، وفا کا دوسرا نام عباس، سنگت کا دوسرا نام عباس، اللہ اللہ محبت کا دوسرا نام عباس، وعدہ نبھانے کا دوسرا نام عباس، سنگت نبھانے کا دوسرا نام عباس، سوتیلے رشتے کو نئی جان دے کر محبت کا لباس پہنانے والی ذات کا نام عباس۔ عباس نے رکھا کندھے پر مشکیزہ اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ لومڑیاں شامی لشکر کی جو گھیر کر کے کھڑے تھے فرات کو، تلوار چلانے لگے عباس۔ سرب حیدری، اللہ اللہ، یہ تلوار تھی یا اللہ کا قہر تھا؟ عباس کی تلوار سے گاجر مولیوں کی طرح جو ہے وہ کٹتے جا رہے تھے۔ المختصر، جناب عباس ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی چلو، بہت تیزی سے چلو، شہادت امام حسین بھی پڑھنا ہے، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ توجہ کرے، غازی عباس نے افراد کے اندر اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دیے، اور جب گھوڑے کے پیر ڈالے نیچے اتر گئے، پانی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے جو ہے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا، ڈالنے کے بعد جو ہے چلو میں پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے منہ کے قریب کیا، اللہ اللہ، ضمیر نے آواز دی عباس۔ فاطمہ کا لال پیاسا، سکینہ پیاسی، اصغر پیاسا، تو کس منہ سے پیے گا؟ چھوڑ دیا، آل نبی کے لیے پانی نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ گھوڑے سے کہا تو پی، گھوڑے نے منہ اٹھایا، گویا کہ کہا آقا نہیں پیتا، میں کیسے پی سکتا؟ گھوڑے پر بیٹھے نکلے، شمر کی آواز آئی، اگر یہ پانی پہنچ گیا خیمہ آل محمد میں تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اب تک تو یزید کے لیے لڑ رہے تھے، اب اپنی جان کے لیے لڑو۔ پانی چلا گیا تو ایک بھی بچ کر نہیں جا سکتا۔ لڑتے لڑتے ایک بدبخت نے حضرت عباس کے بازو پہ حملہ کیا، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں مشکیزہ پکڑا، تلوار بھی اور مشکیزہ بھی ایک ہاتھ میں، دوسرا بازو کاٹ لیا تو عباس نے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا اور گھوڑا دوڑاتے رہے جناب عباس۔ غازی عباس گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے تھے۔ سکینہ اور اصغر کی پیاس بار بار بے قرار اور بے چین کر رہی تھی۔ خیمے کے بالکل قریب آئے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا۔ ایک منحوس آواز گونجی، مشکیزے پہ تیر چلا دو۔ ایک بدبخت نے ایسا نشانہ لگایا کہ مشکیزے پہ تیر چلایا، سارا پانی بہا، مشکیزے کو چیرتے ہوئے سینے پہ تیر لگا۔ آپ جانتے ہیں بائک سے کوئی بندہ گرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے بازوں پہ گروں تاکہ جسم چھلنی نہ ہو۔ عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے، بازو تو پہلے ہی کٹ چکے تھے۔ آج بھی کربلا میں عباس کے بازوؤں کی مزار الگ ہے، جس میں عباس الگ ہے اور بازو عباس جہاں کٹے تھے وہ الگ ہے۔ بازو کٹ گئے، کٹے ہوئے بازو، آدمی گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، وہاں تو بازو کٹ چکے تھے، بازو کٹے ہوئے ہیں۔ جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک بدبخت نے تانا دیا، موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میری پیاری سکینہ کی تمنا میں پوری نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد عباس نے آواز دی، آقا حسین میری خبر لیجئے۔ مولا حسین تشریف لائے، آنے کے بعد دیکھا عباس کے سینے میں جو ہے وہ تیر پہ وسط تھا۔ سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، اپنے امامے کے شملے سے غبار چہرے کا صاف کیا اور ہاتھ چہرے پہ پھیرا، آنکھیں کھول دی۔ عباس مسکرا رہے تھے۔ مولا حسین نے کہا عباس میرے بھائی، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا پرچم اب کون اٹھائے گا، میرا علم کون اٹھائے گا؟ عباس تو کیا گیا؟ عباس مسکرا رہے تھے، کہتے تھے حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں عباس میں تجھ سے راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی، بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عباس نے کہا کھلی آنکھوں سے کوثر کے کنارے پر امی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں، نانا جان رسول پاک کو دیکھ رہا ہوں، بابا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور مولا حسین کے زانوں پر جان جانے آفری کے حوالے کی۔
امام پاک نے عباس کا لاشا اٹھایا، بوجھل قدموں سے گھر آئے، خیمے میں آئے۔ سکینہ نے جب چچا کا لاشا دیکھا، بڑی چاہتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، بڑا پیار تھا عباس کو سکینہ سے عباس کو۔ عباس، چچا عباس، آپ کیوں سو گئے؟ آپ کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا تھا، اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ساری گھر کی خواتین رونے لگی، سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے۔